السلام علیکم۔ آج میں ایک نئے ایپیلیپسی کے کیس کے ساتھ حاضر ہوں، اور الحمدللہ ود دا ہیلپ آف اللہ یہ ایک کیورڈ کیس ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عام عوام کو آگاہی دینا کہ ہومیوپیتھی میں ایپیلیپسی کا شافی علاج موجود ہے، اور باقی پیتھیز کی طرح اس ہومیوپیتھی علاج میں ساری عمر میڈیسن کھانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ بچی تھی فاطمہ، اس کی آپ ویڈیو دیکھ لیں اور ان کی مدر کی زبانی آپ سن لیجئے کہ ان کا کیا ایکسپیرینس ہے۔ الحمدللہ بچی بالکل کیور ہو گئی ہے، اور باقی میں آگے چل کے بتاؤں گا سافٹ ویئر کی مدد سے کہ میں نے کون کون سے سمٹمز لیے، کون کون سے روبرکس لیے اور کون سی دوائی لی۔ اور یہ بچی باقی بچوں کی بنسبت اس کی سمجھ بوجھ بھی کم تھی، اس کا دماغ چھوٹا تھا، اور الحمدللہ اس حساب سے بھی بچی امپروو کر چکی ہے، اور سمجھ بوجھ اس کی بہتر ہو چکی ہے۔ فٹ اس کے بعد نہیں پڑا، میں نے ایپی وال بند کروا دی تھی۔ السلام علیکم جی، یہ میری پیشنٹ ہے فاطمہ، مارچ 10 2020 سے، اور اس کو فٹس پڑتے تھے اور یہ ایپی وال پہ تھی۔ اور ابھی مجھے بتائے جی، یہ گولیاں کھا رہی ہیں؟ جی گولی کھا رہی نہیں، ایپی وال وغیرہ؟ نہیں رفیوان نہیں جی، آپ کی دوائی میری دوائی تو کھا رہی ہیں۔ اور یہ کب سے آپ علاج کروا رہے ہیں؟ اس کا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آپ سے جی آپ سے 2 سال ہو گئے۔ اچھا، 2 سال ہو گئے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ میرے علاج کے دوران کتنے عرصے میں آپ اس کو فٹس پڑنا بند ہو گئے تھے؟ جب سے آپ کی دوائی دی ایسے کوئی فٹ نہیں پڑا، کوئی نہیں پڑا؟ ماشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے آپ جب ایپیوال اس کو دے رہی تھی ہر مہینے میں دو دفعہ نہیں اگر پڑتا تو ایک دفعہ ضرور پڑتا تو کیا حالت ہوتی تھی ان کی؟ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ اس کی ایک بازو اور ایک ٹانگ جو ہے نا، اچھا، وہ اس طرح جھٹکا کھانے شروع ہو جاتی، منہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا، اچھا بار بار الٹی کرتی تھی، آنکھیں ایک سائڈ پہ ہو جاتی تھی، اچھا اور اس کے جو ہے نا سانس بندہ کہہ رہا تھا کہ بس ابھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب اچھا، ہوتی میری تھی۔ میڈیسن آپ پہلی دفعہ لے کے گئے تو اس کے بعد آج تک آج تک اسے فٹ کوئی نہیں پڑا۔ فٹ ایپیوال آپ نے کب سے بند کروائی تھی؟ 2 مہینے بعد چھوڑ دی تھی۔ 2 مہینے بعد چھوڑ دی تھی۔ اور پہلے اس کی جو ایک مہینہ ایک ہاں ٹائم دیے نا، اس کے بعد اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ شروع میں سمجھ بوجھ بھی اس کی کم اس کا تھی، ذہن کافی چھوٹا ہے نا، ہاں، عمر سے کافی چھوٹا ہے، اور پیدائشی ڈاکٹر چھوٹا کہہ ہے، رہے تھے کہ اس کا دماغ پیدائشی بہت چھوٹا ہے، چھوٹا اس کی سمجھ بوجھ بھی کم تھی اس حساب سے۔ جی۔ ابھی سمجھ بوجھ ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، کھانا پینا سونا ٹھیک ہے اس کا؟ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ سو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی۔ چلیے ویورز، دیکھتے ہیں اس فاطمہ بچی کا کیس۔ اس میں نے کون سی علامات کو لیا اور کون کون سے روبرکس تھے جن کو فالو کر کے میں نے ان کو ریمیڈی سلیکٹ کر کے دی۔ یہ رہے میرے کیسز۔ فاطمہ 9 سال کی بچی ہے جی، اور 10 مارچ 2020 کو یہ فرسٹ ٹائم میرے پاس آئی۔ اچھا، مجھے یاد نہیں ہے، کوئی گریف ضرور ان کو پہنچا ہے، لیکن میں نے یہ روبرک لیا، اوبویسلی کوئی نہ کوئی گریف ضرور تھا۔ پہلا روبرک، مائنڈ گریف فائلمنٹس فرام ایگریویشن۔ اچھا، میں نے کلینک میں بھی دیکھا ایک جگہ، مطلب وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہی تھی، کوئی نہ کوئی چیز۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ گھر میں کہتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کام میں بس کہتی کوئی کام ہو میرے لیے۔ تو میں نے دوسرا روبرک لیا، مائن انڈسٹریز مینیا فار ورک۔ اچھا، جب کلینک میں چل بھی رہی تھی تو بڑی جلدی سے چل رہی تھی، تو یہ راستہ میں بھی بہت جلدی چلتی ہے، اور ریپڈ واکنگ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا کہ مرگی کی کوئی اسپیسیفک دوائی نہیں ہے، ہر مرگی کا مریض کچھ انڈیویجولسٹک سمٹمز رکھتا ہے، بس وہی ہمیں چاہیے کہ مرگی کا دورہ پڑنے سے پہلے، دوران یا بعد میں کیا ہوتا ہے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ ہیئر۔ تو فیس چیونگ آف جو کنولجنز بیفور ایپیلیپٹک، یعنی ماں کہتی میں سمجھ جاتی ہوں اب یہ جیسے کوئی منہ نہ کچھ چیز چبا رہا ہو، ایسے جب یہ کرتی ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ اس کو دورہ پڑنے والا ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ روبرک ہے، اور یہ 2 اس کے اندر ہی میڈیسنز ہیں۔
اچھا، اس کے علاوہ گرینڈنگ جنرل بھی اور کنولژن بیفور بھی، جیسے نا یہ دان بھی کھرچتی ہے، کچھ چبا رہی ہوتی ہے، تو یہ دونوں روبرکس میں نے لیے. اور کنولجنس کے دوران یہ اس کو پیشاب بھی آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے. سلیپ پوزیشن ایبڈومن آن، دیکھیں کیس چیکنگ میں ہم جب ٹوٹالٹی آف سمٹم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں نا، تو اس میں ہم پیشنٹ کا فزیکل، جنرل، تھرسٹ، ایپیٹائٹ، سلیپ ڈیورنگ، بیفور، آفٹر سلیپ پوزیشن، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ عموماً یہ پیٹ کے بل سوتی ہے. اچھا، ویری ویری امپورٹنٹ سمٹم کہ دورہ پڑنے سے پہلے اس کا دایاں ہاتھ یہ ہلاتی ہے. تو یہ روبرک بہت ضروری ہے ویورز. جنرالٹیز، کنورژن، اسپیمز، ایپیلیپٹک، بیفور ایپیلیپٹک پیروگزم، اورا ایکسٹریمیٹیز، اپر لم، ہینڈز رائٹ. تو دائیں ہاتھ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، دائیں ہاتھ کو اس طرح سے یہ مارتی ہے یا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اس کا بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ چباتی ہے اور دانت کھرچتی ہے. تو یہ، اور یہ لاسٹ ایک سمٹم ہے انکورنگ ایگریویشن. تو ریمیڈی، کیورنگ ریمیڈی اس میں کپرم میٹالکم تھی، اور میں نے اس بچی کو 10 مارچ کو میں نے کپرم میٹ تھی 200 میں. مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر. مین وائل پلاسیبو ہی چل رہی تھی، اور یاد رکھیں پرفیکٹ دوائی کے ساتھ ہی پلاسیبو چلتی ہے. جو دوائی بار بار ریپیٹیشن مانگے سمجھے وہ دوائی نہیں ہے. دیٹ از پارشل سمنیمم، دیٹ از ناٹ دا ریکوائرڈ ایگزیکٹ ریمیڈی فار کیورنگ دا کیس. اینی ہاؤ، مین وائل میں نے ان کا جو اپیوال تھی وہ بھی بند کروا دی، اور بچی کو دوبارہ فٹ نہیں پڑا، اور بچی پلاسیبو پہ تھی. 21 اکتوبر 2020 کو یہ بچی آئی، اور شروع میں ان کی مدر مجھے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا دماغ کا جو سائز ہے وہ نارمل بچوں سے تھوڑا کم ہے. اینی ہاؤ، اس کی ساری چیزیں بیریٹا کارپ لائک تھی، جیسے لرننگ، لیٹ لرننگ، اور یہ ساری چیزیں. عمر کے حساب سے سمجھ بوجھ اس کی کم تھی، تو میں نے 50 ایم میں بیریٹا کارپ تھی. پھر نومبر اور جنوری 2021، مارچ 2021، اپریل 9 2021 کو سیکرم لیکٹس یہ چلتی رہی. یعنی آپ کہہ لیں اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اتنے مہینے بعد یہ مین وائل. تو پھر جولائی 9 کو میں نے بیریٹا کار 50 ایم کی ایک ڈوز دی. تو یہ بچی ماشاءاللہ سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی بہتر ہو گئی. آپ مطلب بالکل اب نارملٹی سے یہ نکل آئی الحمدللہ، اور اس کو اس کے بعد دوبارہ نہیں پڑا. تو بیچ میں کچھ مہینے اسکپ کرتے رہے، اور یعنی پلاسیبو بھی ان کے پاس نہیں تھی، پھر بھی فٹ نہیں پڑا بچی کو. تو یہ ہومیوپیتھی کی خوبصورتی ہے. اور یہ یاد رکھیں ویورز، ہومیوپیتھی کی سیلف میڈیکیشن بہت خطرناک ہے. کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر آپ خود سے دوائیاں مت لیں. تھینک یو سو مچ.